بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، قرآن پاک کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں اور اس میں یوز ہونے والے جتنے ٹرمز ہیں اس کو جب ہم تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری ہی باتیں ہماری روٹین لائف سے جڑی ہوئی ہیں۔ کسی بات کا بھی کوئی تعلق ہماری روٹین لائف سے ڈسکنیکٹ نہیں ہے یا دور نہیں ہے، اور یہ بھی احساس ہونے لگتا ہے اور آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ قرآن میں جو کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کو بہتر طور پر سنوارنے کا ایک سسٹم اور ایک طریقہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ان آیات کے اندر بھی جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ نے اشارہ کیا ہے ان لوگوں کی طرف جن کو اللہ نے کتاب دی تھی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب دی اور کتاب دینے کے بعد زندگی سے تعلق رکھنے والے، لائف سے تعلق رکھنے والے تمام باتوں اور تمام معاملات کی ڈیفینیشنز اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، تاکہ ایک آدمی ان ٹرمز کو لے کر، اس ڈیفینیشنز کو لے کر اپنی لائف کے سسٹم کو بنا سکے، اپنے ذہنی سانچے اور خاکے کو بنا سکے۔ چنانچہ قرآن نے یہ کہا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو جبت پر ایمان لاتے ہیں اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جبت پر ایمان لاتے ہیں اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ جب غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ جبت کیا ہے۔ تو جبت کے بارے میں آپ اگر ڈکشنری دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو کھوکھلی ہوں، وہ ساری باتیں جس میں کوئی ریالٹی نہ ہو، بلکہ وہ کھوکھلی ہوں، ان کی کوئی بیس نہ ہو، لیکن انسان ان میں بلیو کرتا ہو، اس کو مانتا ہو، ان میں یقین کرتا ہو۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ کسی بات میں گہرا بلیو کرنا ایک نتیجہ لاتا ہے، ایک ریزلٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس بات میں بلیو کرتا ہے، جس بات پر ایمان لاتا ہے، اس میں یا تو وہ کسی کام کے کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے نقصان اور لاس کے اندیشے کے تحت، یا پھر کسی عمل کو کر گزرتا ہے فائدے کے حاصل کرنے اور بینیفٹ کے پانے کی غرض سے۔ اسی کیریکٹر کو اللہ نے قرآن میں ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کو یاد دلاؤں جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ان کے ماننے والوں نے کہی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کے میسیجز کے اوپر یہ کہا کہ ان کی ایک ڈیمانڈ تھی۔ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جس اللہ کی بات آپ کرتے ہو اس کو ہم فزیکلی دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کہا تھا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، نُؤْمِنَ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا وہاں پر، ہرگز ہم تمہاری بات کو نہ مانیں گے، ہرگز ہم تمہاری بات پہ یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ تو یہاں میں یہ آیت یا اس لفظ کو زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ لفظ نؤمن آیا، یعنی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ہم تمہارے پر بھروسہ نہیں کریں گے، ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ یقین کرنے، لن نؤمن ہم یقین نہیں کریں گے، نؤمن ہم یقین کریں گے، لن نؤمن ہم بلیو نہیں کریں گے۔ اس طرح کی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا
جن کو کتاب دی گئی اور کتاب کے ذریعے سے ان تمام باتوں کے ڈیفینیشنز بیان کیے گئے کہ کون سی بات کا کیا ڈیفینیشن ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان ڈیفینیشنز کو تلاش نہیں کرتے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یؤمنون بالجبتی، وہ کھوکھلی باتوں پر یقین کرتے ہیں، کھوکھلی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا والطاغوتی، اور طاغوت یعنی شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے جو یہ کہے کہ میں شیطان پر ایمان لاتا ہوں، میں شیطان پر بھروسہ کرتا ہوں، کوئی آدمی نہیں کہے گا۔ لیکن ایک کریکٹر ہوتا ہے جس کریکٹر کو اللہ نے بالجبت کہا ہے، اور اس کریکٹر کو اللہ نے شیطان پر یقین کرنے اور شیطان پر ایمان لانے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ جبت کیا ہوتا ہے اور کھوکھلی باتیں کیا ہوتی ہے؟ تو آپ دیکھیں گے تو ہماری سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جن باتوں میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے، جن باتوں کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ مانی جاتی ہیں، وہ یقین کی جاتی ہیں، اور اس کو اس حیثیت سے یقین کیا جاتا ہے کہ کچھ باتوں کے اور کچھ کاموں کے کرنے سے اپنے آپ کو انسان روک لیتا ہے، اور کچھ کام وہ ہوتے ہیں جن کاموں کو وہ کر گزرتا ہے۔ جس کے لیے ایک دو مثالیں میں سوسائٹی سے اور ہمارے ماحول سے اٹھا کر دوں گا، پھر اور مزید مثالوں کو آپ غور کرتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ ایک مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ یہ مہینہ ماہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے ہی کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس مہینے سے علاوہ بھی اور بہت سارے توہمات اور بہت سارے سپرسٹیشنز ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس مہینے کے بارے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان بھی یہ خیال پایا جاتا ہے یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کے اندر کوئی اچھا کام، کوئی گڈ ڈیسیشن نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ اس مہینے میں کوئی اچھا ڈیسیشن لیا جائے گا تو وہ سکسیس نہیں ہوگا اور وہ اس کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس قسم کا ایک سپرسٹیشن ہے، اس کو اللہ نے جبت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ کھوکھلا خیال، چنانچہ اس کو آپ پریکٹیکلائز کریں گے، اس کو آپ پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سوسائٹی کے اندر اسی مہینے کے اندر ایسے بہت سارے گڈ کام کرتے ہیں، ایسے بہت سارے نیو ڈیسیشنز لیتے ہیں، ایسے بڑے بڑے آپ جو ہے ڈیسیشنز لیتے ہیں، اور پھر آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف کے اندر وہ سکسیس حاصل کرتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ کامیابی اور سکسیس کو حاصل کرنے کا جو پیرامیٹر، جو پیمانہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو عمل ہے وہ عمل صحیح وے میں کام کرنے لگ جائے، انسان کی جو پریکٹس ہے وہ پریکٹس صحیح وے کے اندر کام کرنے لگ جائے۔ جو طریقہ اس کائنات کے اندر اللہ نے رکھا ہے کسی چیز کو کامیاب کرنے کے لیے، اس کامیابی کے اس طریقے کو جو کوئی اپنائے گا، چاہے وہ اس مہینے میں اس کو اختیار کرے، چاہے وہ کسی پچھلے مہینے میں اختیار کرے، چاہے وہ کسی آئندہ مہینے میں اختیار کرے، اللہ رب العزت ضرور اس کو کامیابی اور سکسیس دیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا سپرسٹیشن یہ ہے کہ فلاں مہینے میں آپ کام کریں گے تو وہ فیلئر ہو جائے گا، فلاں دن میں کریں گے تو فیلئر آ جائے گا، فلاں جو ہے لمحات میں کریں گے تو فیلئر آ جائے گا۔ اس قسم کے جو سپرسٹیشنز ہوتے ہیں جس کو جبت سے تعبیر کیا اللہ نے، جس کا ترجمہ اور مفہوم کھوکھلی باتوں سے بیان کیا گیا، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے ماحول کے اندر ایک خیال، ایک سپرسٹیشن یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب آپ کسی نئے مکان کی تعمیر کریں گے، کوئی نئی بلڈنگ آپ کنسٹرکٹ کریں گے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کسی ایک جانور کو لا کر ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک کھوکھلا خیال یہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک سپرسٹیشن یہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک وہم یہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی اندیکھی طاقتیں ہیں، اگر ہم ان کے سامنے اس جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بہا دیں گے تو وہ ہم سے خوش ہو جائیں گی اور اس طرح وہ ہم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں۔ اس قسم کا ایک سپرسٹیشن رکھ کر ایک آدمی کسی کام کو انجام دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی اور ماحول کے اندر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں نئی شادی ہوئی اور ایک نئی دلہن اس کے گھر آئی، اور اس کے بعد اچانک ایک نیچر کے تقاضے کے تحت گھر کی کسی فیملی کے کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اب آپ کہنے لگتے ہیں کہ یہ عورت یا یہ لڑکی منحوس ہے ہمارے گھر کے لیے، اس لڑکی یا اس عورت کا قدم ہمارے لیے منحوس ہے۔ اس قسم کا توہم، اس قسم کا سپرسٹیشن جو صرف اور صرف کھوکھلی حیثیت رکھتا ہے، اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہوتی ہے۔
اس قسم کے توہمات رکھنے کو، اس قسم کے خیالات رکھنے کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کو کتاب دے دی گئی اور کتاب میں یہ بات بتا دی گئی کہ کون سی چیز نحوست کی لانے والی ہے اور کون سی چیز سکسس کی لانے والی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہی کے واقعے کے اندر جب آفت سماوی حضرت موسیٰ کی قوم کو پہنچی اور مختلف قسم کے مسائل اور مختلف قسم کے فیلئر ان کے حصے میں آئے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ ساری نحوست تو تمہاری وجہ سے ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کے اپنی آئیڈیالوجی کے خلاف کچھ باتیں کیا کرتے تھے، ان کے اپنے سپرسٹیشنز کے خلاف کچھ اور چیزیں بتایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو پریکٹیکل لائف کی طرف آنے کی دعوت دیا کرتے تھے، ان کو اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ وہ سپرسٹیشنز کو چھوڑ دیں، تو ان سے مخالفت ہو گئی اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ساری مصیبتیں اور یہ سارے فیلئر موسیٰ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہیں۔ اس کا ریپلائی دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ کی نحوست کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اس راستے اس طریقہ کار کی وجہ سے ہے جو طریقہ کار کسی کام کو کرنے کا اللہ نے مقرر کیا تھا، اس طریقہ کار کو چھوڑ کر تم نے اس طریقہ کار کو، اس میتھڈ کو اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے جو میتھڈ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یا یوں کہیے کہ نیچر کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری فیلئر، یہ ساری نحوست تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جب کتاب نے اس بات کو کہہ دیا کہ نحوست کا تعلق انسان کے اپنے پریکٹیکل جو ہے فنکشن سے ہے اور اس کے پراپر نہ ہونے کی وجہ سے، اور جب وہ پراپر ہو جائے گا تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اللہ کی رحمت بن جائے گا۔ چنانچہ قرآن پاک نے کہا کہ اس قسم کے سپرسٹیشنز رکھنا، اس قسم کے توہمات رکھنا، اس قسم کے خیالات تو رکھنے کو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کتاب رکھنے کے باوجود وہ جبت پر ایمان لاتے ہیں اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ اور پھر ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو ان سپرسٹیشنز کو نہیں مانتے، اس قسم کی خیالی باتوں کے بجائے وہ پریکٹیکل لائف کے اندر پریکٹیکل میں بلیو کرتے ہیں، فنکشن میں بلیو کرتے ہیں، ایکشن میں بلیو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان سے تو وہ لوگ زیادہ اچھے ہیں جو اس قسم کے سپرسٹیشنز کے اندر بلیو کرنے والے ہیں، وہ ان سے زیادہ صحیح راستے کے اوپر ہیں۔ اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا، یعنی راستے کے اعتبار سے، فنکشن کے اعتبار سے، طریقہ کار کے اعتبار سے زیادہ ہدایت کے اوپر، زیادہ صحیح طریقے کے اوپر یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ۔ اس آیت کے اندر ایک اور بات کا ڈیفینیشن ہم کو ملتا ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کی لعنت کیا ہے؟ اللہ کی لعنت یہ ہے کہ ایک اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے، انسان اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ اب آپ دیکھیں گے تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر، اس یونیورس کے اندر اللہ نے کسی سکسس کو حاصل کرنے کے لیے جو نیچر کا طریقہ انسان کو بتایا ہے، اس نیچر کے طریقے کے مطابق جانے کے بجائے اس نیچرل طریقے کے علاوہ وہ توہماتی اور سپرسٹیشنز کا ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو سکسس نہیں ملے گا، اس کے حصے میں ناکامی آ جائے گی، اس کے حصے میں ناکامی کا آنا ہی اللہ کی رحمت سے دور کیا جانا ہے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جو کوئی اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا یا جس کسی نے وہ طریقہ اور وہ میتھڈ اپلائی کیا اپنی لائف کے اندر، جو میتھڈ جو ہے ان پریکٹیکل ہو، نان پریکٹیکل ہو، جو طریقہ عملی زندگی کے اندر الٹا طریقہ ہو، غلط طریقہ ہو، ایسے وہ سارے طریقے جو اللہ نے انسان کے لیے بتائے ہیں تاکہ وہ انسان اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکے، اللہ کی مدد کو پا سکے، اور اگر وہ انسان ان چیزوں کو نہیں کرتا ہے تو یقیناً دوسرے الفاظ میں اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔
اور جب اللہ کی لعنت کا وہ مستحق قرار دیا جائے تو اس کی لائف اور اس کی زندگی اور اس کے معاملات میں فیلئر آئے گا۔ اور جس آدمی کے معاملات میں فیلئر آتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ پھر اور کوئی طریقے سے اور کوئی دوسرے میتھڈ سے انسان اپنے لیے مدد حاصل نہیں کر سکتا، انسان اپنے لیے سپورٹ حاصل نہیں کر سکتا، انسان اپنے لیے انرجی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی یہ آیتیں ہم کو ریالٹی کی تعلیم دیتی ہیں، ہم کو ریالٹی کی طرف بلاتی ہیں۔ ہم ایسی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں جو کھوکھلے ہوتے ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، جن کے اندر کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہوتا ہے۔ ایسی باتوں کو ہم ریئلسٹک بن جائیں اور اس کے اوپر غور و خوض کرنے کے بعد، اس کو مختلف زاویے سے اس کا انالیسس کرنے کے بعد، اس کو مختلف کے اینگل سے اس کو گہرائی کے ساتھ دیکھنے کے بعد کسی رائے کو قائم کریں، نہ کہ ہم باپ دادا یا بڑے بزرگوں کی جو زمانے کے حالات اور زمانے کے ماحول کی وجہ سے کچھ چیزیں وہ اختیار کر لیتے ہیں اور اس کو وہ سپرسٹیشنز کی حیثیت سے خود بھی اپنی لائف میں اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف لوگ ایسے حالات میں گھر کر اپنی پریشانیوں اور اپنے وبال اور اپنی مصیبتوں میں مزید اضافہ ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ہم کو شدید ترین ضرورت ہے، اور وہ ساری باتیں ہم قرآن پاک کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ نے نحوست کا اور سعادت کا اللہ نے کیا معیار بتایا ہے۔ اس معیار کو اگر ہم قرآن میں تلاش کریں گے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی لائف کو ڈیزائن کریں گے تو امید ہے کہ ہماری لائف کے ہر پہلو میں ہم کو اللہ سکسیس عطا فرمائیں گے، جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں رحمت سے تعبیر کیا ہے، اپنی مدد سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو قرآن پاک کی آیات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔